بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دنوں تک مکہ میں ہی مقیم رہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ اس موقع پر وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ انصار مدینہ بھی تھے جو بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ انتہائی والہانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دنیا و مافیا سے بے خبر بس اسی نظارے میں محو تھے۔ انہیں یہ منظر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پر اور اس ادا پر فدا ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک اسی لمحے ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ مکہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے جو کہ اب فتح ہو چکا ہے۔ اپنے آبائی شہر اور اپنے آبائی وطن سے محبت اور اس کے ساتھ جذباتی تعلق تو ہر انسان کے لیے فطری چیز ہے۔ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ میرا اپنا شہر تو اب فتح ہو چکا، لہٰذا اب واپس مدینے جانے کی بجائے یہیں مستقل قیام کر لیا جائے، اور تب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دکھ ہم کس طرح سہ سکیں گے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی وہ شخص پریشان ہو گیا۔ کچھ تردد کے بعد اس نے اپنے برابر والے کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا۔ تب وہ بھی پریشان اور اداس ہو گیا۔ اس نے کسی اور کے ساتھ سرگوشی کی اور یوں حضرات انصار جو تھوڑی دیر قبل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر فریفتہ ہوئے جا رہے تھے اور بہت زیادہ مسرور نظر آ رہے تھے، اب ایک ہی لمحے وہ سب اداس ہو گئے، اور یہی بات سوچ کر اب ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک اپنی اسی کیفیت کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول تھے، جب حضرات انصار کی سرگوشیاں کچھ بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ اس پر وہ سب گھبرا گئے اور یوں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس یوں ہی آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ لیکن قربان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی اداسی اور ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو دیکھ چکے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ آخر ڈرتے ڈرتے ان انصار مدینہ نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تبسم فرمایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے جماعت انصار، میرا جینا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننے کے بعد وہ انصاری حضرات خوشی سے سرشار ہو گئے، گویا ان کے دل جھوم جھوم اٹھے، اور تھوڑی ہی دیر قبل غم اور پریشانی کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، انہی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ چنانچہ فتح مکہ کے فوری بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں سمیت ابھی مکہ المکرمہ میں ہی مقیم تھے کہ ماہ شوال میں غزوہ حنین کی نوبت آئی۔ مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر مشہور و تاریخی شہر طائف آباد ہے۔ اس دور میں طائف نیز اس کے مضافات میں چھوٹے بڑے بہت سے مشرک قبائل آباد تھے، جن میں سے بالخصوص حوازن اور ثقیف نامی 2 قبیلے بہت معروف تھے اور انتہائی طاقتور بھی تھے۔ فتح مکہ کے فوری بعد ان قبائل کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان پر حملہ آور ہو جائیں، لہٰذا اس اندیشے کی وجہ سے ان کے ذمہ دار اور باثر قسم کے لوگ باہم مشاورت میں مشغول ہو گئے، اور اس بارے میں خوب غور و فکر کے بعد آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان خوب غور و فکر اور بے غم ہو کر ہم پر حملے کے منصوبے بناتے رہیں اور پھر اپنی پسند اور مرضی کے مطابق جب مناسب سمجھے ہمارے سروں پر آ ٹپکیں، قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھ کر مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر دیں۔ اور پھر بڑے زور و شور کے ساتھ ہنگامی طور پر انہوں نے اس حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں مالک بن عوف نامی ایک شخص ان کا سپہ سالار تھا جو کہ بہت جوشیلا اور طاقتور قسم کا انسان تھا۔ اس وقت وہ جوان تھا، 30 سال عمر تھی، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف اس حملے کے سلسلے میں وہی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر گرم جوشی اور بے تابی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
البتہ یہ کہ اس میں جوش تو بہت زیادہ تھا لیکن ہوش اور تجربے کی کمی تھی۔ بہت سے تجربہ کار افراد نے اسے اس بارے میں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس جوشیلے انسان نے کسی ایک کی نہ سنی۔ ان میں درید بن السمہ نامی ایک شخص جو کہ کافی عمر رسیدہ تھا اور بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا اور اس سے قبل مختلف جنگوں کے مواقع پر ان قبائل کے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دے چکا تھا۔ آخر اس نے مالک بن عوف سے ملاقات کی اور اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑنے سے باز رہنے کی تلقین کی، کیونکہ بقول اس کے کہ مسلمان اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، لہٰذا اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور دشمنی مول لینا کسی صورت مناسب نہیں تھا۔ مزید اس نے یہ اصرار بھی کیا کہ جب تک ہمیں مسلمانوں کی طرف سے جارحیت کے ٹھوس شواہد نظر نہ آئیں اس وقت تک یہ بات ہمارے حق میں ہرگز نہیں کہ ہم خود ان پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے لیں۔ لیکن مالک بن عوف نے نہ تو اس کی بزرگی اور تجربہ کاری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ہی اس کی نصیحت کو قابل توجہ سمجھا۔ آخر اس شخص نے مالک بن عوف کی اس بات پر انتہائی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مالک میری یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے خلاف تم یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس پر مالک اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس نے اس عمر رسیدہ شخص کا اور اس کے ہم نواؤں کا مذاق اڑایا اور انہیں بزدلی کا طعنہ بھی دیا اور اپنے جنگ کے اس فیصلے پر قائم رہا۔ نیز اس موقع پر مالک نے یہ بھی کہا کہ ان مسلمانوں کو کیا خبر کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، انہوں نے اب تک کوئی جنگ لڑی ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تک جو ہوا وہ محض دکھاوا اور کھیل تماشا تھا۔ یہ مسلمان دراصل مکہ ہی کے باشندے تھے اور ان کے مقابلے میں مشرکین بھی مکہ کے باشندے تھے۔ دونوں کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور ہمدردیاں تھیں، اس لیے بس دکھاوے کے لیے یہ آپس میں جھوٹ موٹ کی جنگیں لڑتے رہے۔ اب ہم سے جب ٹکر ہوگی تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر مزید یوں بھی کہنے لگا کہ یہ مسلمان تو مکہ سے ہی گئے تھے اور اب اپنے ہی شہر مکہ واپس آ گئے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی جنگ ہے؟ اپنے ہی شہر سے گئے تھے اور اپنے ہی شہر واپس آ گئے۔ اور پھر شب و روز کی تیاری کے بعد 24,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر جرار تیار کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے سپہ سالار مالک بن عوف نے یہ حکم جاری کیا کہ محاذ جنگ پر روانگی کے وقت ہر شخص اپنے اہل و عیال، سونے چاندی کے زیورات، اموال و اسباب، نیز اپنے تمام مویشیوں سمیت جنگ کے لیے روانہ ہوگا، تاکہ دوران جنگ ہر کوئی مکمل استقامت و بہادری کے ساتھ اور خوب ڈٹ کر جان توڑ طریقے سے لڑے۔ صورتحال کتنی ہی نازک کیوں نہ ہو جائے، مگر یہ سوچ کر کسی کو میدان جنگ سے بھاگنے کی جرأت نہ ہو کہ آج اگر میں بھاگ کھڑا ہوا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے، پھر نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور یوں اس کے اپنے ہی بیوی بچے اور اموال و اسباب اس کے لیے قدموں کی زنجیر بن جائیں گے۔ اس بزرگ تجربہ کار اور عمر رسیدہ جنگجو درید بن السمہ نے دوبارہ اپنے جوان اور جوشیلے سپہ سالار مالک بن عوف سے ملاقات کر کے اسے یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میدان جنگ میں اگر صورتحال نازک شکل اختیار کر گئی تو ایسے میں بھاگتے ہوئے اور شکست خوردہ سپاہیوں کو شاید تلوار اور نیزے سے تو کچھ فائدہ پہنچ سکے، لیکن بیوی بچوں سے اسے کیا فائدہ پہنچ سکے گا، بلکہ ایسے نازک موقع پر تو وہ مزید درد سر بن جائیں گے۔ ایسے میں بیچارہ سپاہی اپنی فکر کرے گا یا بیوی بچوں کی؟ لیکن جوان اور جوشیلہ سپہ سالار حسب معمول اس بار بھی اس تجربہ کار اور سمجھدار بوڑھے جنگجو کی بات کو لمحہ بھر کے لیے بھی خاطر میں نہ لایا، اور یوں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر ڈالنے کا عزم لیے ہوئے اپنے لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا طائف سے مکہ کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ادھر مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کے ان خطرناک عزائم کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں مکہ میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں بھی دشمن کی جانب کوچ کرنا چاہیے، تاکہ یہاں تک پہنچنے سے قبل ہی اس کا راستہ روکا جا سکے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں بتاریخ 6 شوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ سے طائف کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10,000 جانثار ساتھیوں پر مشتمل تھا جو مدینے سے فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ آئے تھے، جن میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ مزید یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر بڑی تعداد میں مکہ کے باشندے بھی دین اسلام قبول کر کے اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ یوں اب یہ اسلامی لشکر کل 12,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مکہ سے روانگی کے بعد حنین نامی مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس موقع پر باقاعدہ اور بھرپور جنگ کے آغاز سے قبل ہی
یہ صورتحال پیش آئی کہ جہاں پہاڑی دروں اور تنگ و تاریک پہاڑی راستوں میں بہت بڑی تعداد میں دشمن کے تیر انداز چھپے بیٹھے تھے، وہ اسی موقع کے انتظار میں جہاں چھپے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر جب یہاں پہنچے گا تو اس پر ان تنگ راستوں میں اچانک تیروں کی برسات کر دی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان جب ان تنگ و تاریک اور انتہائی دشوار گزار اور خطرناک قسم کے پہاڑی راستوں سے گزر رہے تھے، تب وہاں چھپے ہوئے دشمنوں نے منصوبے کے عین مطابق اچانک ان پر بہت بڑے پیمانے پر تیر اندازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان فوری طور پر سنبھل نہ سکے، پریشان اور منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنا بڑا لشکر 12,000 ایک طرف، 24,000 دوسری طرف، اور پھر لا تعداد اور بے شمار اونٹ گھوڑے اور دیگر مویشی جو کہ وہ طائف والے اپنے سپہ سالار کے حکم پر اپنے ہمراہ لائے تھے، اب یہ سب سرپٹ ادھر ادھر دوڑتے ہوئے تباہی پھیلانے لگے۔ اس تمام تر بدنظمی، افراتفری، انتشار اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اس قدر گرد و غبار اڑا کہ دن کے وقت رات کا گمان ہونے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے مزید پریشانی اور سراسیمگی کا سبب بنا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی برقرار نہ رہ سکا اور یوں وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر، انجان اور گمنام راستوں میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بآواز بلند اپنے پرانے ساتھیوں کو پکارا کہ یہاں آؤ، میں یہاں ہوں۔ مزید یہ کہ اس نازک ترین صورتحال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے محض چند افراد آپ کے ہمراہ تھے، اگرچہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک رسائی دشمن کے لیے بہت آسان تھی، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے خوفزدہ اور چھپنے کی بجائے بار بار بآواز بلند یہ اعلان فرماتے رہے، میں سچا نبی ہوں اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس پر اسرار اور وحشت ناک ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا جب بار بار فضا میں بلند ہوئی اور آپ کی مبارک آواز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی سماعت سے ٹکرائی تو ان کے شعور و وجدان پر عجب کیفیت طاری ہو گئی، ان کے دلوں میں ایک نیا ولولہ اور نیا جذبہ پیدا ہوا۔ جو لوگ بدحواس اور منتشر ہو چکے تھے اب وہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیوانہ وار اس جانب پڑھنے لگے کہ جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جن کی آواز قدرتی طور پر کافی بلند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ بھی بار بار مسلمانوں کو بآواز بلند پکار کر آگاہ کرنے لگے کہ ادھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ آخر ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا اور پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی تمام تر قوت اور عددی برتری کے باوجود ہزیمت کے داغ لیے میدان چھوڑ کر یوں بھاگے کہ پھر پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا۔ اس جنگ کے موقع پر دشمن فوج کا وہ انتہائی جوشیلا اور جذباتی قسم کا سالار مالک بن عوف، جو کہ دراصل اس جنگ میں اصل محرک تھا، اب جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ اس کا کیا بنا، کیا وہ مارا گیا یا کہیں زندہ سلامت موجود ہے۔ چنانچہ اس کے انجام کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں اور تحقیق و جستجو کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اسے اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تب وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور یہ کہ اب وہ طائف میں کسی جگہ روپوش ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کا اور اس تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دے دیا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے معاف بھی کر دیا جائے، نیز یہ کہ بڑی مقدار میں اس کا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے وہ بھی اسے لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ اسے تلاش کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام بھی اس کے گوش گزار کر دیا گیا، جس پر وہ مکہ کے قریب جورانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ تب آپ نے نہ صرف یہ کہ حسب وعدہ اسے معاف فرمایا، اس کا تمام مال و اسباب اسے لوٹایا، بلکہ اس کے علاوہ یہ کہ اسے مزید 100 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش اخلاقی و فیاضی سے مالک بن عوف انتہائی متاثر ہوا اور وقتاً فوقتاً آپ کی مدح میں قصیدے کہتا رہا۔ اس سلسلے میں اس کے متعدد قصائد مشہور نیز کتب تاریخ میں مذکور ہے، اور یوں وہ جوشیلا سپہ سالار اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہو گیا، اور محض مالک بن عوف کی بجائے اب وہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔
دراصل اس جنگ کے موقع پر ایک قابل ذکر حالت یہ پیش آئی کہ اس روز مسلمان اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی نہایت بے فکری کے ساتھ مکہ سے میدان جنگ کی طرف رواں دواں تھے۔ اگرچہ انہیں اس بات کا خوب علم تھا کہ دشمن کی تعداد 24,000 ہے جبکہ یہ خود 12,000 تھے، لیکن اس کے باوجود بہت مسرور و مطمئن تھے کیونکہ اتنی بڑی تعداد پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد اس سے بہت کم ہی رہی تھی۔ مثلا غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان صرف 313 تھے اور مشرکین مکہ 1,000 تھے، یعنی دشمن کے مقابلے میں مسلمان آدھے سے بھی کم تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ مسلمانوں کو ہی غلبہ نصیب ہوا تھا۔ جبکہ آج تو مسلمان پہلی بار دشمن کے مقابلے میں آدھے تو تھے، دشمن کی تعداد 24,000 اور مسلمانوں کی تعداد 12,000، لہٰذا آج اپنی اس کثرت تعداد کی وجہ سے اس روز مسلمان بہت خوش اور بے فکر تھے اور یوں ہنسی خوشی میدان جنگ کی طرف رواں دواں تھے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ظاہری اسباب کی بجائے اس کی نظر ہمیشہ صرف اللہ پر ہو، تمام تر اعتماد صرف اللہ کی طرف سے مدد و نصرت پر ہو، اسی کے ساتھ ہمیشہ لو لگائی جائے اور اسی سے فریاد کی جائے۔ اسباب کو اختیار تو ضرور کیا جائے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فوری تنبیہ کا اور ہمیشہ کے لیے ایمانی تربیت کا یوں انتظام کیا گیا کہ اس روز ان کی یہ کثرت تعداد ان کے کسی کام نہ آئی۔ کثرت تعداد کے باوجود دشمن کی طرف سے تیروں کی اس اچانک بوچھاڑ کے موقع پر ثابت قدم نہ رہ سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اس فوری سبق اور عملی و واقعاتی تنبیہ اور تربیت کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اور مدد و نصرت کا انتظام بھی فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان کی نعمت ڈال دی گئی۔ مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور وہ دوبارہ منظم ہوئے اور خوب شجاعت و ثابت قدمی کے ساتھ لڑے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مزید مدد کے طور پر فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا گیا تاکہ کافروں کو خوب اچھی طرح سزا دی جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ کے باشندوں میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی لشکر کے ہمراہ ہو لیے تھے جو محض تماشائی بنے ہوئے تھے، جن کی دینی کیفیت کے بارے میں کسی کو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان میں سے کون دین اسلام قبول کر چکا ہے اور کون ابھی تک کفر و شرک پر ہی قائم ہے۔ مورخین نے ان تماش بینوں کے لیے طلقاء کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے آزاد بے لگام، جو خود کو کسی ضابطہ یا کسی قاعدہ و قانون کے پابند نہ سمجھتے ہوں۔ ان بے لگام لوگوں کو حق و باطل کے مابین مارکے سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ ان کا اصل مقصود یہی تھا کہ دونوں فریقوں میں سے جس کسی کی بھی جیت ہو جائے گی بس اسی کے ساتھ مل جائیں گے، جہاں فائدہ نظر آئے گا اسی طرف لڑک جائیں گے، اور جہاں کوئی خطرہ نظر آئے گا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ جب تنگ و تاریک پہاڑی راستوں میں چھپے ہوئے حوازن اور ثقیف کے ماہر اور نشانے باز تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی زبردست بوچھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے میں سب سے پہلے یہی طلقاء پیٹ پھیر کر بھاگے اور اس طرح غیر منظم طریقے سے بھاگے کہ باقیوں کو بھی خراب کیا، جو راستے میں آیا اسے روند ڈالا۔ یوں یہ لوگ انتہائی بدنظمی اور افراتفری کا سبب بنے۔ تمام لشکر میں گڑبڑ انہی کی وجہ سے پھیلی اور بھگدڑ انہوں نے ہی مچائی۔ حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنے بیوی بچے اور مویشی وغیرہ سبھی کچھ بہت بڑی مقدار میں ہمراہ لائے تھے، اس لیے بڑی مقدار میں مختلف قسم کا مال و متاع، سونا چاندی، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں بطور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوری طور پر تقسیم نہ کی، بلکہ چند دن انتظار فرمایا کہ شاید یہ طلقاء واپس آ جائیں اور اپنے بھاگ کھڑے ہونے پر معذرت کریں، لیکن وہ نہ آئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کام شروع فرمایا تب یہ لوگ فوراً ہی موقع پر پہنچ گئے اور خوب زور و شور کے ساتھ مانگنے لگے، اور ان کے اس نامناسب رویے کے باوجود آپ نے ان کے مطالبات کے جواب میں انہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ کو ان کے مرض کے بارے میں خوب علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ انہوں نے اب تک اپنی تمام عمر دنیا کے حقیر مال و دولت پر لپکنے اور جھپٹنے میں گزاری ہے، بس یہی ان کا سب سے بڑا روگ ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے کارگر اور مؤثر ترین علاج سے بھی بخوبی واقف تھے، اور وہ علاج یہ تھا کہ فی الحال ان کی تالیف قلب کے لیے جو کچھ مال و دولت یہ مانگتے ہیں انہیں دے دیا جائے، تاکہ اس دلجوئی کے ذریعے ابتدائی طور پر ان کے دلوں میں کسی نہ کسی درجے میں دین اسلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی پیدا کی جا سکے۔
चुनाचे वक्त ने साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इलाज इंतहाई कारगर साबित हुआ। ये लोग आपके इस हुस्न सलूक और फ़याज़ी से इंतहाई मुतासिर हुए, जिसके नतीजे में बाहमी मेलजोल के सिलसिले बढ़े तो रफ्ता रफ्ता इनके दिलों में ईमान भी रासिख होने लगा और आखिर आइंदा चलकर ये लोग अच्छे और सच्चे मुसलमान साबित हुए। माल गनीमत की तकसीम के मौका पर चूँकि मक्का के मुहाजिरीन में अक्सरियत आपके क़राबतदारों की थी, लिहाजा आपको उनकी तरफ से कोई ऐसा खदशा नहीं था कि वो शिकवा करेंगे कि उनको माल गनीमत में से हिस्सा नहीं दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर माल गनीमत उन तुलका और हवाज़िन और सकीफ़ के सरदारों को दिया गया जो बार बार गिड़गिड़ा कर माल गनीमत तलब कर रहे थे। लेकिन अंसार मदीना चूँकि मदीना से आपके साथ मक्का तशरीफ़ लाए थे और वो माल गनीमत के ज़्यादा हकदार थे, लिहाजा आपने मुनासिब समझा कि इस बारे में उनके साथ गुफ्तगू कर ली जाए। चुनाचे आपकी फरमाइश पर तमाम अंसार मदीना मक्का से कुछ फासले पर जोराना नामी बस्ती में एक जगह जमा हो गए और तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया, ए जमात अंसार, ये नौ मुस्लिम लोग हैं, इनके दिल अभी तक दुनियावी मालो दौलत के साथ ही लटके हुए हैं, जबकि तुम्हारे दिल अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान की दौलत से मुनव्वर हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम्हारे दिलों में जो ईमान की दौलत है वो बहुत बेहतर है दुनिया की इस हकीर दौलत से कि जो वो अपने हमरा ले गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू सुनकर अंसार मदीना खामोश रहे। तब आपने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, ए जमात अंसार, क्या तुम मेरी बात का कोई जवाब नहीं दोगे? तब अंसार ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम क्या जवाब दें? हम पर अल्लाह और उसके रसूल के जो एहसानात हैं हम तो उनका इकरार व एतराफ़ करते हैं। और तब कदर तवक्कुफ़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, ए जमात अंसार, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां लेकर अपने घरों को ले जाएं और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपने घर ले जाओ? किस कदर सादगी थी रसूलुल्लाह की इस बात में, कितनी मासूमियत थी और कितना असर था। ये बात अंसार के दिलों में पेवस्त हो गई और तब वो अपने जज्बात पर काबू न रख सके। ज़ब्त के सभी बंधन टूट गए और वो बेइख्तियार रोने लगे, यहाँ तक कि रोते रोते उनकी दाढ़ियाँ आंसू से भीग गई और वो सब बैक ज़ुबान बोले, हमने अल्लाह को अपना रब पसंद कर लिया और उसके रसूल की तरफ से हमें जो कुछ भी मिला हम उस पर राज़ी हो गए। तब अल्लाह ताला के रसूल ने हज़रात मदीना के अंसार के लिए इन अल्फाज में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तू अंसार पर रहम फरमा और अंसार के बच्चों पर भी रहम फरमा और अंसार के बच्चों पर भी रहम फरमा। अल्लाह पाक मेरा बयान करना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हम पर बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली एपिसोड के साथ। अपना और अपने